أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم صدق اللہ العظیم۔ محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم ولن یدیک رسول اللہ جاہ کبیز الکریم تجلی باسم منتقم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کریم جل شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد مقتدر واجب الاحترام علماء اکرام دیگر حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ محفل پاک سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے اور اللہ اس حاضری کے صدقے سے ہمیں مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے۔ محتشم سامعین، آج ہم سب لوگ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں، محبت میں، پیار میں یہاں پہ جمع ہو گئے۔ دنیا سے گئے ہوئے ان کو 1400 سال بیت گئے۔ ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے، تھوڑا غور کرنا، توجہ سے سمجھنا کہ ہم سارے جتنے محفل میں بیٹھے ہیں، ہم میں سے اگر کوئی شخص کسی سے پوچھے تمہارے باپ کا نام کیا ہے، اس سوال کا جواب تو سارے ہی تقریباً دے لیں گے، ایسا ہے؟ دادا کا نام کیا ہے؟ یہ بھی تقریباً سارے بتا لیں گے۔ پردادا جی کا نام کیا ہے؟ یہاں تک بھی سارے لوگ بتا لیں گے۔ جس وقت یہاں سے آگے پوچھا جائے گا تو کچھ لوگوں کی زبان خاموش ہو جائے گی۔ پردادا جی کے دادے کا نام کیا تھا تو وہ بھی کسی کو پتہ نہ ہو، ایسا ہے نا؟ پردادے سے آگے اس کے پردادے کا نام کیا تھا تو یہ بھی اس کو پتہ نہ ہو۔ اب غور کرنا، جس کے خون سے ہم خود بنے، 4-5 نسلیں گزریں اور ہم اس کو بھول گئے، اتنا بھولے کہ اس کا نام تک ہمیں پتہ نہیں، حالانکہ اس کے خون سے ہم پیدا ہوئے۔ کبھی یہ ٹھنڈے دماغ سے بھی سوچا کہ اپنے خون کو 5-6 پشتوں کے بعد ہم بھول گئے، لیکن صدیاں گزر گئیں، زمانہ حسین کو کیوں نہیں بھولا؟ آج بھی چھوٹے سے بچے سے پوچھ لو، اسے پتہ ہے امام علی مقام امام حسین کے ابا جی کا نام علی المرتضیٰ ہے، اماں جان کا نام فاطمۃ الزہرا ہے، نانا جی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کبھی سوچا کہ 14 صدیاں بیت گئیں، 14 صدیوں کے بعد بھی اس کائنات نے امام علی مقام امام حسین کو کیوں نہیں بھلایا؟ تو اس کا جواب ہمیں قرآن مقدس سے ملتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، اوے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہارے چرچے کروا دوں گا۔ ذکر 14 صدیاں بعد آپ میں سے یا ہم میں سے کوئی آج کرے تو اللہ اس کے ذکر کو ضائع نہیں جانے دیتا،
اللہ اس کے ذکر کے بدلے اس کے چرچے ضرور کرواتا ہے۔ اگر آج ہمارے ذکر کے بدلے میں رب ہمارے چرچے کرواتا ہے تو حسین پاک نے تو وہ ذکر کیا ہے جس کی مثال باقی دنیا میں نہیں ملتی ہے، کہ اس ہستی نے ذکر خدا وہاں پہ کیا جس مقام پر بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں تلواروں کے سائے میں، نیزوں کی نوک اور نوک کے سنان پر بھی۔ اگر امام حسین سے پوچھا گیا، انہوں نے ذکر خدا بھی کیا ہے، تلاوت قرآن بھی فرمائی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ وعدہ رب پورا کرا رہا ہے، یہ تیری میری طاقت سے نہیں، اللہ اپنی مرضی سے پورا کرا رہا ہے کہ میرے حسین نے میرا ذکر کمال درجے کا کیا، اب تمہارا حق بنتا ہے تم میرے حسین کی یاد کرتے رہو۔ شاید بات سمجھ نہ آئی ہو تو میں اللہ کے ایک کامل ولی کی زبان سے یہ بات آپ کو سمجھاتا ہوں۔ حضرت تاجدار گورلا فاتح قادیاں سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جانتے ہو؟ پاک پتن شریف بابا جی بابا فرید الدین گنج شکر کے استانہ پاک پہ حاضر ہوئے۔ جن حضرات کو حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہوگی ان کو پتہ ہے، وہاں پہ ایک نعرہ لگتا ہے، حق فرید، لگتا ہے نا، حق فرید۔ یہ نعرہ لگ رہا تھا، پیر مہر شاہ صاحب تشریف فرما تھے، ایک ملا پیر صاحب کے پاس آ گیا اور آ کے کہنے لگا، مولوی صاحب یہ دیکھو یہ لوگ کلمہ خدا کا پڑھتے ہیں، کلمہ رسول اللہ کا پڑھتے ہیں، اور یہاں پہ یہ ذکر فرید فرید کیے جا رہے ہیں، اللہ کا نام نہیں لے رہے۔ تاجدار گورلا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلے تو فرمایا کہ یار میں بھی یہی کچھ سوچ رہا ہوں، ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ اللہ کا ذکر کیوں نہیں کر رہے۔ یہ بات اس نے سنی تو اس نے سمجھا شاید میری کمپنی کا کوئی بندہ ہے، وہ تھوڑا چاڑا ہو گیا، بڑی بڑی باتیں کرنے لگا۔ جس وقت اس نے بہت ہی باتیں کر لی نا تو تاجدار گورلا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اور بولے شخص، یہ فرید کا ذکر اور فرید کا نعرہ تو اللہ کے قرآن میں لکھا ہے۔ اب اس نے کہا کہ یہ ڈنڈی مار رہا ہے، شاید کہاں پہ لکھا ہے قرآن مقدس میں؟ اور آگے ہستی جو بیٹھی تھی وہ تاجدار گورلا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تھی، انہوں نے فرمایا بیٹا دیکھ، اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ساری زندگی بابا فرید کی گزر گئی یا کریم پڑھتے ہوئے، آج دنیا سے پردہ کر گئے تو رب نے تو تسبیح پکڑ کے کوئی یا فرید تو نہیں نہ پڑھنی، اللہ نے وعدہ پورا کرنا ہے، یہ یا کریم پڑھتے گئے، رب قیامت تک بندوں کی زبان سے فرید فرید کراتا رہے گا۔ اب ایک پلڑے میں رکھو فرید الدین کا ذکر، جو ذکر انہوں نے رب کا کیا، اور ایک پلڑے میں رکھو پاک حسین کا ذکر۔ فرید الدین بابا فرید جیسے کروڑوں بھی ہوں تو امام حسین کے قدموں کی خاک کی برابری بھی نہیں کر سکتے۔ اگر فرید کرے ذکر رب کا، رب اسے بدلے عطا فرماتا ہے، اور ذکر رب کا حسین کرے تو رب کتنے اعلیٰ برتبے عطا فرما رہا ہوگا۔ باب فرید نے ذکر کیا تو پاک پتن کسی چٹائی پہ بیٹھ کے کیا ہوگا، کسی مصلے پہ بیٹھ کے کیا ہوگا، زمین پہ بیٹھ کے کیا ہوگا۔ ہزاروں کروڑوں سلام حسین تیری عظمت کو کہ تو نے کبھی ذکر کیا تو مدینے کے تاجدار کے سینے پہ بیٹھ کے کیا، کبھی ذکر خدا کیا تو رب کے محبوب کے کندھوں پہ سواری کر کے کیا، کبھی رب کا ذکر کیا تو اس عظیم مصلے پہ بیٹھ کے، جس مصلے کے سجادہ نشین، مدینہ شریف کے آستانے کے سجادہ نشین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن کر اس مصلے پہ بیٹھ کے کیا۔ اور قربان جاؤں کبھی ذکر کیا تو کربلا کے ریت کے ٹیلے پہ کیا، اور کبھی ذکر خدا کیا تو نوک سنا پہ نیزے پہ چڑھ کر کیا۔ جس ہستی نے ذکر خدا کمال درجے کا کیا، رب اپنا وعدہ پورا فرما رہا ہے۔ 14 صدیاں بیت گئی ہیں، رب مخلوق کی زبان سے حسین حسین ہی کرایا جا رہا ہے۔ محتشم سامعین، یہ ہے مقام کہ ذکر خدا امام حسین نے کیا۔ اب میں تھوڑا آپ کے سامنے وضاحت کرتا چلوں، بندہ جتنی شان والا ہوگا اس کے عمل کی بھی رب کے دربار میں اتنی ہی شان ہوگی۔ آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ 100 رکعت نفل پڑھے ہم جیسا بندہ،
اور 2 رکعت نفل پڑھے بابا فرید جیسا بندہ، ہمارے 100 ان کی 2 کی برابری کر سکتے ہیں؟ بولیے نا، کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ ہم ساری زندگی کرتے رہیں، ہماری ساری زندگی کی عبادت ایک طرف اور اللہ کے ولی کی 2 پڑھے ہوئے نفل ایک طرف، ان کے 2 نفل ہم ساری زندگی کی عبادت پہ بھاری ہیں۔ اگر ولی کا یہ مقام ہے تو حسین تو وہ ہستی ہیں جو اولاد رسول بھی ہیں، میرے نبی کے صحابی بھی ہیں، اور صحابیت میں بھی اعلیٰ درجہ اس واسطے بھی رکھتے ہیں کہ صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی رگوں میں خون بھی خون رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ماں بھی بے مثال ملی، بابا جان بھی بے مثال ملے، نانا جان بھی رب نے بے مثال عطا فرمایا۔ اب ذکر حسین کی عظمت سمجھنے کے لیے حسین پاک کی پہلے عظمت کو سمجھنا ہوگا، اور حسین پاک کی عظمت کو سمجھنے کے لیے پہلے اس گھرانے کو دیکھنا ہوگا جس گھرانے میں حسین پلتے رہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، حسین کو وہ ماں ملی جس ماں کے آنے پر رب کے نبی اٹھ کے استقبال فرمایا کرتے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ خاتون جنت حضور کے دربار میں حاضر ہوتی، سرکار اٹھتے، سر مبارک کو چومتے بھی تھے، سر مبارک کو سونگھتے بھی تھے۔ اب سوچو گے چومنا تو سمجھ میں آتا ہے، لوگ بچوں کے سر ماتھے منہ کو چومتے ہیں، سونگھنے کا کیا مطلب؟ یہی بات صحابہ نے پوچھی، یا رسول اللہ سونگھنے کا کیا مطلب؟ تو فرمایا مجھے فاطمہ کے سر سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ ماں بے مثال ہو تو بیٹے پہ اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا، تم میں دی ول کوڑی ہوندی تے اثر ہوندا وچ بیاں، جے جے ویکھی ماں محمد او جے پت دھیاں۔ ماں اتنی بے مثال ہے جس ماں کو میرے محبوب نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ بولیے فاطمہ میرے جسم کا، یہ ماں ہے۔ اب ذرا تھوڑی سی توجہ کرنا، چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اگر اس چھوٹے سے جملے پہ غور کرو تو خاتون جنت کی عظمت بڑی آسانی سے سمجھ آئے گی۔ کس جسم کا ٹکڑا؟ جس جسم کے قدموں سے لگی مٹی، تو میرے رب نے اس مٹی کی قسمیں اٹھائیں۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محبوب مجھے مکے کے شہر کی گلیوں کی قسم، لیکن اس وجہ سے نہیں یہاں بیت اللہ ہے، اس وجہ سے نہیں یہاں حجر اسود ہے، اس وجہ سے نہیں یہاں صفا مروہ ہے، اس وجہ سے نہیں یہاں زمزم کا کنواں ہے۔ محبوب مکہ کی قسم مجھے اس وجہ سے ہے کہ مکہ کے شہر نے تیرے تلیوں کو چوما ہے۔ اب مجھے بتاؤ جن کے تلیوں سے لگنے والی مٹی کا یہ مقام ہے، ان کے جسم کے ٹکڑے کا کتنا بڑا مقام ہوگا؟ بات سمجھ آئی؟ آگے سنو، اس محبوب کو رب نے یہ وقار بخشا ہے کہ اس محبوب سے جس کو بڑے دور کی بھی نسبت حاصل ہو جاتی ہے، رب اس کی بھی عزتیں قرآن میں فرماتا ہے۔ گھوڑے ان کی پشتوں پہ سوار ہوئے آقا کریم کے غلام، اب وہ گھوڑے دوڑے اور دوڑنے کی وجہ سے لگے ہانپنے اور ہونکن لگے، ان کے ہانپنے کی قسم میرے رب نے قرآن میں اٹھائی۔ گھوڑے کی نسبت کس سے ہے؟ حضور کے غلام سے۔ غلام کی نسبت کس سے ہے؟ مدینے کے تاجدار سے۔ 2 واسطوں کے بعد جا کے نسبت بنی، میرا رب اس نسبت کا بھی حیا فرماتا ہے۔ تو فاطمہ کو تو میرے رب نے محبوب نے اپنے جسم کا ٹکڑا فرمایا ہے، اس فاطمہ کی عظمت کا کیا مقام ہوگا؟ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، اور آگے رب جا کے فرماتا ہے محبوب وہ گھوڑے دوڑیں، ان کے سنگوں سے لگیں پتھر، پتھروں سے نکلیں چنگاریاں، محبوب مجھے ان چنگاریوں کی بھی قسم۔ چنگاریوں کا تعلق ہے پاؤں سے، پاؤں کا تعلق ہے گھوڑے سے، گھوڑے کا تعلق ہے سوار سے، سوار کا تعلق ہے مدینے کے تاجدار سے۔ 4 واسطوں کے بعد بھی رب نے ان چنگاریوں کی بھی قسم اٹھائی، اور آگے فرمایا محبوب وہ گھوڑے مٹی پہ دوڑے، ان کے قدموں سے لگ کے غبار اڑے، تو مجھے اس غبار کی بھی قسم۔ اگر 4 نسبتوں کے بعد بننے والا غبار رب کو پیارا ہے تو فاطمہ کو تو میرے رب محبوب نے اپنے جسم کا ٹکڑا فرمایا ہے۔ اس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عظیم ہستی کے خاندان کے اور اپنی اولاد پاک کی ہستی کا کیا عالم ہوگا؟ ماں اتنی عظیم ہے تو بیٹا کتنا عظیم ہوگا۔ یہ بات غور سے سمجھو نا کہ جس ماں نے دودھ پلایا
اس ماں کی عظمت کا اثر اولاد پر بھی جاتا ہے۔ یہ توجہ کیجئے، مہمان آ رہے ہیں وہ آ جائیں گے، کہ ماں کے دودھ کا اثر اولاد پر ہوتا ہے۔ جس ماں کا دودھ بچے کو پلایا گیا ہے اس ماں کے اثرات بچے پر بھی ہوتے ہیں۔ بابا فرید کی ماں سے کسی عورت نے آ کے کہا تھا نا، تیرا بچہ بھی گلیوں میں گھومتا ہے، ہمارا بچہ بھی گھومتا ہے، ہمارے باہر نکلیں تو لوگ گلے دینے آ جاتے ہیں، تیرے بچے کا ایسا گلہ کوئی نہیں آتا۔ بابا فرید کی ماں نے کہا تھا اس میں صرف جو ہے اس میں صرف کمال فرید کا نہیں، تھوڑا حصہ میرا بھی ہے۔ کہا کیوں؟ جب فرید دودھ پیتے تھے میں ان کو ہر دفعہ وضو کر کے دودھ پلایا کرتا۔ تو ماں اگر وضو کر کے دودھ پلائے تو بیٹا فرید جیسا بنتا ہے، تو جس ماں کو میرے نبی نے اپنے جسم کا ٹکڑا فرمایا ہو، اس ماں نے دودھ پلایا ہو تو بیٹے کا عالم کیا ہوگا۔ میں صرف تعارف کرانا چاہتا ہوں امام علی مقام کا۔ ماں یہ ہے، اور مختصر چل رہا ہوں۔ باپ کون ہے؟ شیر خدا جیسا۔ باپ کون ہے؟ شیر خدا کی عظمت پوچھنی ہو تو کسی بنگی چرسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ بنگی چرسی کو کیا پتہ علی المرتضیٰ کا مقام کیا ہے۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، شیر خدا کا مقام پوچھنا ہو تو ابو بکر صدیق سے پوچھو۔ جس طرح وہ بتاتے ہیں اس طرح کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ شیر خدا کا مقام پوچھنا ہو تو عمر فاروق سے پوچھو۔ اس نگاہ سے پتہ چلتا ہے کہ رب ذوالجلال نے مولا مرتضیٰ کو کتنی عظمت عطا فرمائی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، میرے نبی کا دربار لگا ہوا ہے، صدیق اکبر حاضر ہوتے ہیں۔ حضور کی مجلس کا یہ دستور تھا کہ جب سرکار کے پاس صدیق پاک حاضر ہوتے تو سرکار ان کو دائیں طرف جگہ عطا فرماتے۔ کہاں پہ؟ کس کو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ صدیق آئے، دائیں طرف بیٹھ گئے، لوگ آتے گئے، مجمع بن گیا، پنڈال شریف، مسجد کسین شریف، جو بھی جگہ تھی وہ بھر گئی۔ اس دوران حضور کی محفل میں حاضر ہوئے مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ۔ اب جگہ بھری ہوئی ہے، پنڈال بھرا ہوا ہے، جگہ نہیں ہے، اور دائیں کون بیٹھا ہے؟ حضرت علی نے وہاں پیچھے کھڑے ہو کے دیکھا کہ کہیں مجھے جگہ ملے تو میں وہاں پہ بیٹھ جاؤں۔ جب شیر خدا نے نظر ڈالی تو ابو بکر صدیق نے جگہ چھوڑ دی۔ ابو بکر صدیق نے جگہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہا علی یہاں پہ آ کے بیٹھو نا۔ اب مدینے کے تاجدار نے دیکھا تو خوش ہوئے، اور جو جملہ میرے نبی کی زبان سے نکلا وہ کیا تھا؟ فرمایا انما یعرف الفضل لأہل الفضل ذو الفضل۔ غور سے سمجھنا، انما یعرف الفضل لأہل الفضل ذو الفضل۔ فرمایا لوگوں حیران نہ ہونا، علی کے آنے پر صدیق نے جگہ کیوں چھوڑی ہے؟ اس وجہ سے کہ شان والوں کی شان والے ہی پہچانا کرتے ہیں۔ کروڑوں سلام مدینے کے تاجدار کی زبان سے نکلنے والے ایک جملے کو۔ میں ایک موضوع پہ تقریر کروں تو میری موضوع میرے جملے سے انہی کی عظمت بیان ہوگی نا۔ میں عظمت امام حسین بیان کروں تو میرے جملوں سے امام حسین کی عظمت بیان ہوگی۔ اگر صدیق اکبر کی عظمت بیان کروں تو صدیق اکبر کی عظمت بیان ہوگی۔ کمال شان ہے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جملہ ایک بولا ہے، شان صدیق کی بھی بیان فرمائی ہے، عظمت علی کی بھی بیان فرما دی ہے۔ کیا کہا؟ انما یعرف الفضل لأہل الفضل ذو الفضل۔ لوگوں شان والوں کی شان والے ہی۔ کیا مطلب ہے؟ میرا علی بھی شان والا، میرا صدیق بھی شان والا۔ رب نے شان صدیق کو بھی بخشا ہے، رب نے شان علی کو بھی بخشا ہے۔ شان والا تھا تو اس نے شان والے کی شان کو، اس واسطے ابو بکر صدیق کے غلام ہی سمجھتے ہیں کہ علی کا رتبہ کیا ہے۔ وہ ہے ایسے کہ نہیں؟ اس بندے کو کیا پتا جس کو سیدھا نام علی کا بھی لینا نہ آتا ہو۔ آپ نے سنا ہوگا گلیوں میں، ہم نے تو کئی بار سنا ہوگا، علی کہنے کی بجائے بس یہ لفظ بول دیا جاتا ہے۔ اب یہ نام علی لینے میں تمیز ہے، عزت ہے، اس ہستی کا نام لے رہے ہو جس ہستی کے آنے پر ابو بکر صدیق اپنی جگہ چھوڑ رہے ہیں۔
اور میرے نبی خوش ہو کے ابو بکر کو بھی شان والا کہہ رہے ہیں اور علی کو بھی شان والا کہہ رہے ہیں، اور قیامت تک کے آنے والوں کو ایک قانون دے رہے ہیں، لوگوں جو علی کو سمجھے گا وہ بھی شان والا ہوگا، جو صدیق کو سمجھے گا وہ بھی شان والا ہوگا، جو علی کو سمجھے وہ بھی مقام رکھتا ہے اور جو صدیق کو سمجھے وہ بھی مقام رکھتا ہے۔ نہ علی بھنگی چرسی کے دماغ میں آنے والا ہے، نہ صدیق کسی بھنگی چرسی کے دماغ میں آنے والا ہے، لہذا عظمت صدیق سمجھنے کے لیے کسی چرسی سے فتویٰ حوالہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے لیے دربار صدیق ہی کافی ہے کہ صدیق اکبر بتائیں گے کہ گھرانہ مصطفیٰ کو میرے رب نے کتنی عظمتوں سے نوازا ہے۔ آئیے سنیے دوسری روایت، سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے ابا جان، کون ابا جان؟ بولیے کون ابا جان؟ جب بھی کہیں بیٹھتے ہیں تو غور سے ٹک ٹکی باندھ کے چہرہ علی کو دیکھتے رہتے ہیں۔ کون؟ ابو بکر۔ غور سے دیکھتے رہتے ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا ابا جان کیا وجہ ہے؟ محفل میں اور بھی تو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کثرت سے چہرہ علی کو کیوں دیکھتے ہو؟ تو ابا جان نے فرمایا بیٹی میں نے رسول اللہ سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ ہم کامیاب اہل سنت اس وجہ سے ہیں کہ ہمارا سینہ چیر کے دیکھو، ایک طرف صدیق کی محبت نظر آئے گی، دوسری طرف علی کا پیار نظر آئے گا، کیونکہ ہمارے ہاتھوں میں دامن دونوں کا ہے۔ ہم ایک طرف جا کر دوسرے کو بھولے نہیں، ہمیں تو پہچان بھی اہل بیت اطہار کی زبان صحابہ سے ہوئی، اور صحابہ کی عظمت کا پتہ چلا ہے تو اہل بیت اطہار کی زبان سے پتہ چلا ہے۔ ہم نے اپنے گھروں سے گھڑ کر کسی کو نہیں مانا، ہم نے جس کو بھی مانا ہے نسبت رسول کی وجہ سے مانا ہے۔ ابو بکر صدیق نے جگہ چھوڑی، میرے نبی نے بتایا کہ حضرت ابو بکر شان والے اور حضرت علی بھی۔ یہ تھا حضرت ابو بکر صدیق کی نگاہ میں مقام علی۔ اب سنو دوسری روایت، میرے نبی علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے۔ کچھ لوگ حاضر ہوئے، آ کے کہنے لگے علی ایک پرچہ کٹانا ہے، FIR کٹانی ہے، مقدمہ کرانا ہے، آپ سے فیصلہ کرانے کا ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس مقدمے کا فیصلہ کیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، پاس ہی پرے مولا علی بھی بیٹھے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اس مسئلے کا فیصلہ مجھ سے نہ کراؤ، وہ علی بیٹھے ہیں ان سے جا کے کراؤ۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، کہا جاؤ وہاں سے جا کے علی سے جا کے فیصلہ کراؤ۔ اب آنے والے کو سمجھ نہیں تھی کہ وہ ہستی کون ہے۔ اس نے دیکھا نا علی پاک کو تو دیکھ کے کہنے لگا احاذ الذی یقضی بیننا، یہ بندہ ہمارا فیصلہ کرے گا۔ جیسے حقارت کی نظر سے نا بندہ گھٹیا سوچ رکھ کے تو اے بندہ فیصلہ کر سی ساڈا، تو اس نے اس انداز میں کہا کہ یہ بندہ فیصلہ کرے گا ہمارا۔ اب اس عمر کے سامنے علی کو کوئی ہلکا سمجھے، عمر برداشت کیسے کرتے ہیں؟ پتہ چلا اہل بیت کی عزت پر، اہل بیت کی عظمت پر آپے سے باہر ہو جانا یہ سنت ہے صحابہ اکرام علیہم رضوان کی۔ روایت کے واضح لفظ ہیں، جب حضرت عمر نے یہ لفظ سنے فواصب الیہ عمر واخذ بتنبیبہ، حضرت عمر چھلانگ لگا کے اٹھے اور جا کے اگلے بندے کے گریبان سے پکڑ لیا، گریبان سے پکڑ کے جھنجھوڑا اور جھنجھوڑ کے کہا جانتے ہو کس کے بارے میں بول رہے ہو؟ اس نے کہا کس کے بارے میں بولا ہے؟ کہا ھذا الذی مولا یا و مولا کا، یہ میرا بھی مولا ہے تیرا بھی مولا ہے۔ کس نے کہا؟ بولیے کس نے کہا؟ یہ تیرا بھی مولا ہے میرا بھی۔ اور آگے مدینے کے تاجدار کے اس غلام نے کیا کہا؟ من لم یکن مولاہ فلیس بمؤمن۔ یہ 14ویں صدی کے مفتی کا فتویٰ نہیں، فاروق اعظم کا فتویٰ ہے۔ یہ اس زبان کا فتویٰ ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا الحق ینطق علی لسان عمر، میرا عمر جب بھی بولتا ہے سچ ہی بولتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کیا کہنے لگے؟ فرمایا بل لم یکن مولا ہو فلیس بمؤمن، فرمایا جس کا علی مولا نہیں عمر کے نزدیک وہ مومن ہی نہیں۔ بولیے نا، جس کا علی مولا نہیں عمر کے نزدیک وہ مومن بھی نہیں۔ یہ آج کے لوگوں نے ڈالا یہ کہ دونوں میں جدائی تھی یا لڑائی تھی، غلط بات ہے۔ مقام علی سننا ہو تو در صحابہ پہ جاؤ، پتہ چلے گا کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے غلاموں میں آپس میں محبت کتنی عطا فرمائی تھی، اور ہر صحابی دوسرے کے مقام کو کتنا سمجھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کو دیکھ کے کہا کرتے تھے لا ابقان اللہ تعالی بعدک یا ابا الحسن، اے علی اللہ تیرے بعد مجھے زندہ ہی نہ رکھے۔ اب کو سمجھ نہیں آئی شاید بات؟ اے علی اللہ تیرے بعد مجھے زندہ بھی، کیا مطلب کہ ایسا نہ ہو کہ علی چلے جائیں اور عمر زندہ ہو، ایسا نہ ہو کہ علی چلے جائیں اور عمر زندہ ہو۔ یہ حضرت عمر نے بتایا کہ میری زندگی کا سب سے بڑی آئیڈیل کردار ہے تو حضرت عمر فاروق، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ تیرے بعد اللہ، حضرت عمر کہتے ہیں تیرے بعد اللہ عمر کو باقی بھی نہ رکھے۔ اور حضرت عمر یہ بھی فرمایا کرتے تھے یا اللہ میں اس سرزمین پہ نہیں رہنا چاہتا جس سرزمین پہ میں ہوں علی نہ ہو، عمر ہو اور علی۔ تو پتہ چلا جس سینے میں علی کی محبت نہ ہو وہاں پہ عمر نہیں رہیں گے، جہاں پہ عمر کا پیار نہیں ہوگا وہاں پہ علی نہیں رہیں گے۔ حضرت عمر اور حضرت علی، یہ تو زبان عمر بتا رہی ہے مقام علی کیا ہے۔ ذرا میں تھوڑا سا پینترا بدلوں نا، اب زبان علی سے پوچھو مقام عمر کیا ہے۔ اب بتاؤں دوسرے مسلک کی کتابوں میں موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت شہید ہو گئے، بعد شہادت کفن کے اندر لپیٹ کے چارپائی پہ رکھ دیا گیا۔ صحابی رسول اور اصحاب رسول جو ہے چارپائی کے ارد گرد موجود ہیں، توجہ کیجئے۔ حضور کے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں چارپائی کے اوپر کھڑا تھا، حضرت عمر کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، غور کرنا، اچانک ایک شخص آیا جس نے میرے کندھے پہ یوں کوہنی آ کے ٹیکی اور ٹیک لگا کے عمر کے چہرے کو دیکھا اور دیکھ کے کہا ما احد فی الارض احب الی ان القی اللہ تعالی بصحیفتہ من ھذا الرجل المسجع بین اظہرکم، کہا روئے زمین پر، کس نے کہا؟ ٹیک لگانے والے بندے نے، کہ روئے زمین پر ایک ہی بندہ تھا جس کو فاروق کہا جاتا ہے، کہ جس کا نامہ اعمال لے کے میں رب سے ملنا پسند کرتا تھا، اور آج وہ ہستی دنیا سے پردہ کر گئی۔ صحابی کہتے ہیں میں نے رخ موڑ کے دیکھا تو یہ کہنے والے شیر خدا علی المرتضیٰ تھے۔ پتہ چلا مقام علی دیکھنا ہو تو زبان عمر، اور مقام عمر دیکھنا ہو تو زبان علی سے پوچھو، پتہ چلے گا کہ دونوں کی عظمت کیا ہے، دونوں کا مقام کیا ہے۔ ہمیں تو اہل بیت کی عزت کرنا سکھائی بھی اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہے، کہ صحابہ بتا کے گئے لوگوں عزت اہل بیت کی کرنی ہے تو اس رنگ میں کرنی ہے جیسے ہم کر کے دکھاتے ہیں۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایران فتح ہوا، ایران کے مال غنیمت میں 1.5 سالہ مال آیا، اور ان میں ایران کے بادشاہ کی شہزادی شہربانو بھی تھیں۔ حضرت عمر نے صحابہ سے مشورہ لیا، صحابہ بتاؤ یہ بادشاہ کی بیٹی ہے، کس کے ساتھ اس کا تعلق جوڑیں تو جچے گی؟ لوگوں نے کہا شہزادی ہے، شہزادے کے ساتھ ہی جچے گی۔ عمر تم بادشاہ ہو، خلیفہ وقت ہو، تمہارا بیٹا شہزادہ بنتا ہے، اپنے بیٹے کو یہ رشتہ دے دو۔ اب جواب سنو حضرت عمر کا کیا ہے، فرمایا عبداللہ بن عمر میرا شہزادہ ہے، حسین میرے نبی کا شہزادہ ہے۔ فرمایا یہ شہزادی عبداللہ بن عمر کو نہیں، میں یہ شہزادی حسین پاک کو تحفے میں بھیجوں گا۔ حضرت شہربانو کا رشتہ ہوا مولا حسین سے، اور دوسرے مسلک کی کتابوں میں موجود ہے، میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اس نکاح کا مہر بھی حضرت عمر نے اپنی جیب سے ادا فرمایا تھا۔ رشتہ بھی دیا اور مہر بھی کس نے دیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ رب کے کیے ہوئے اس کام میں کروڑوں حکمتیں ہوں گی، جو مجھ ناچیز کو سمجھ آئی وہ کیا ہے کہ رب چاہتا تھا
کہ حسین کے گھر میں آنے والی بیوی اور امام زین العابدین کی بننے والی ماں اور قیامت تک کے آنے والے حسینی سیدوں کی بننے والی ماں، یہ تحفہ عمر فاروق کا ہو اور مہر بھی عمر فاروق کی جیب سے آئے، تاکہ قیامت تک کا آنے والا حسین کی نسل سے کوئی عمر کی عظمت پہ انگلی نہ اٹھائے، سارے حیا کریں کہ یہ وہ عمر تھا جس نے ہمارے کی گھرانے کی خدمت اتنی فرمائی ہے۔ یہ ہے اصل میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ صرف یہاں تک نہیں، جس صحابی کی زندگی کو کھولو اس صحابی کی زندگی سے تمہیں عزت اہل بیت کے نمونے نظر آئیں گے۔ حضرت علی کی شادی کا موقع ہے، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ طے پا گیا۔ میرے نبی نے پوچھا علی گھر میں کچھ ہے؟ حضرت علی نے عرض کیا آقا، بولی آقا علی کے گھر میں ظاہری طور پہ کچھ نہیں تھا، ورنہ جہان کو نعمتیں ملتی بھی اس گھرانے کے صدقے سے ہے۔ آقا کچھ نہیں۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا چلو پھر رشتہ ٹوٹ گیا، نہیں، سرکار نے نہ نہیں کی، زمانے والوں کو بتایا کہ ہم رشتے جائیدادیں مال اور دولت دیکھ کے نہیں، کردار دیکھ کے عطا فرماتے ہیں۔ سرکار نے نہ نہیں کی، فرمایا گھرج کچھ تو ہوگا۔ عرض کیا ایک گھوڑا ہے، ایک زرہ ہے، لوہے کا قمیض جو پہن کے میں جہاد کرتا ہوں۔ فرمایا گھوڑے کی زیادہ ضرورت ہے، زرہ جاؤ بیچ کے آؤ، اور زرہ کے جو پیسے ملیں ان پیسوں سے اپنا نکاح کا جو ہے سامان خرید کر رشتہ کر لینا۔ حضرت علی زرہ اٹھا کے گئے، دوسرے مسلک کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت علی کو زرہ بیچنے کی ضرورت تھی تو گاہک کون ملا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا۔ آپ بھی اسی جہان میں رہتے ہو، آپ کو اچھی طرح پتہ ہوگا، کوئی مجبور شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز بیچنے لگے، 30,000 کی ہو تو ہم ریٹ کیا لگاتے ہیں بھائی؟ 12,000، 10,000، 5,000 گھٹ کر کے لگاتے ہیں۔ کیوں؟ پتہ ہوتا ہے مجبور ہے، اس نے بیچنی ہے، اس کا گزارا ہی تب ہونا ہے۔ یہ بیچنے کے لیے گئے تھے، حضرت عثمان نے ریٹ مجبوری والا نہیں، حضرت علی کی مرضی والا لگایا۔ میں علی بتاؤ کس ریٹ پہ بیچنی ہے؟ جو ریٹ حضرت علی نے بتایا۔ حضرت عثمان نے پیسے حضرت علی کو پیش کیے، حضرت علی نے پیسے لیے، زرہ حضرت عثمان کو دی۔ جب لے کے پلٹے نا تو حضرت عثمان نے مولا علی کو بلایا، فرمایا علی رکیے، زرہ میری ہو گئی، پیسے آپ کے ہو گئے، زرہ میری ہے، پیسے آپ کے ہیں، اب رکیے، یہ زرہ میری طرف سے بطور تحفہ قبول فرمائیے، یہ زرہ میری طرف سے بطور تحفہ، پیسوں سے تمہارا رشتہ ہو جائے گا، زرہ پہن کے جہاد کرو گے، اللہ ثواب عثمان کو بھی عطا فرمائے۔ یہ آپ کے ہاں بھی رواج ہے، آپ مولوی صاحب کو، قاری صاحب کو، حافظ صاحب کو، طالب علموں کو سوٹ لے کے دیتے ہو، کپڑے لے کے دیتے ہو، جوتیاں لے کے دیتے ہو کہ یہ پہن کر نماز پڑھیں گے، اللہ اس کا ثواب ہمارے فوت شدہ بندے کو بھی عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ کہ وہ نیک بندہ ہے، وہ چیز استعمال کرے گا تو ثواب ہمیں بھی ملے گا۔ کمال عظمت ہے عثمان تیری کہ تو نے کتنا اعلیٰ بندہ ڈھونڈ کے دی، کہا زرہ تم لے جاؤ، زرہ پہن کے جہاد کرو گے، رب ثواب عثمان کو بھی۔ اب ان کی کتابوں سے پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت علی جب سامان لے کے آئے حضور کے سامنے ڈالا۔ آپ کو پتہ ہے جس وقت کوئی کام ہو رہا ہو تو پیسوں کی ضرورت ہو، پیسے آ جائیں تو سب سے پہلے بندہ وہ کام کرتا ہے۔ میرے نبی نے پوچھا نا علی گاہک کون ملا؟ تو حضرت علی نے بتایا نا یا رسول اللہ گاہک عثمان غنی ملے، جنہوں نے زرہ خرید کے مجھے زرہ تحفے میں دے دی۔ میرے نبی نے اگلا کام کرنے سے فرمایا وہ بعد میں کریں گے، علی بیٹھو نا، ہاتھ تو بھی اٹھا، ہاتھ محمد مصطفیٰ بھی اٹھاتے ہیں، پہلے عثمان کے حق میں خیر کی دعا فرماتے ہیں۔ نکاح علی کا ہو رہا ہے، دعائیں عثمان کے حق میں ہو رہی ہیں۔ کتنی عظمت ہے میرے محبوب کے سارے صحابہ کی آپس میں محبت اور پیار کتنا ہے، اور کروڑوں سلام مدینے کے تاجدار کو جنہوں نے سب کو ایک رسی میں پرو دیا۔ فرمایا پہلے دعا کرو علی اس کے لیے، ودعا لعثمان بخیر، ان کی کتاب کا جملہ ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے حضرت عثمان کے حق میں خیر کی دعا فرمائی۔ اب پیسے سامنے آ چکے تھے، سرکار نے مٹھ بڑی پیسوں سے
اور منگانا تھا جہیز خاتون جنت کا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ حضرات بال بچے دار ہو، سمجھتے ہو، بچی کا جہیز سامان خریدنا ہو شادی کا تو محلے کے للو پنجو کو ساتھ لے کے جاتے ہو؟ بچی کے جو سب سے کلوز رشتہ دار ہوتے ہیں، جو فیملی کے سب سے کلوز تعلق والے ہوتے ہیں، بندہ ان کو سامان لینے کے لیے لے کے جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا خاتون جنت کی امی جان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال شریف ہو چکا ہے۔ ابا جان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، نظام کیسے کرنا ہے۔ میرے نبی نے پیسوں کی مٹھ بھری اور اپنے گھرانے کے لیے اس مقام پہ بیٹھے ہوئے غلاموں میں سے جس بندے کو سب سے زیادہ اہل سمجھا کہ میری بچی کا جہیز خرید کے لے آئے، میرے نبی نے پیسے ہاتھ میں لے کر فرمایا ابو بکر آؤ یہ پیسے پکڑو، جو مناسب سمجھو میری بچی کا جہیز خرید کے لے آؤ۔ شادی حسین کی خرچہ عمر کے گھر سے، شادی علی کی خرچہ عثمان کے گھر سے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور کیا کیا؟ خدمتیں یہ کر رہے ہیں، نوکریاں یہ سر انجام دے رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر سامان خرید کے لے آئے۔ اب دیکھو تینوں حضرات آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ عمر بھی آئے، عثمان بھی آ گئے، صدیق پاک بھی رشتوں میں آ گئے۔ رب یہی چاہتا تھا کہ اولاد میں آنے والا کوئی بھی ان تینوں پہ زبان بولیے، ان تینوں پہ زبان نہ کھولے۔ اور یہ بات پکی ٹھکی ہے کہ جس رگ میں علی کا خون ہوگا نا، اس کی زبان اور آنکھ میں صدیق کا حیا ضرور ہوگا، پکی بات ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا آپ کی نسل اقدس کے قیامت تک آنے والے لوگ ہوں، ان کی عظمت کی خبر ہمیں، اہل بیت اطہار کی کمال کی خبر ہمیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ بہرحال میں بات دور لے کے چلا گیا۔ ماں وہ ہے، باپ کس جیسا؟ علی جیسا۔ تے نانا وہ ہو جس کی مثال کائنات میں کوئی نہیں ملتی۔ سارے نبیوں کی لسٹ میں جس کی مثال ہے، رب نے نانا وہ عطا فرمایا۔ اب صرف دو باتیں عرض کروں گا، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ تھوڑی توجہ کیجئے۔ حسین پاک پیدا ہوئے، میرے نبی علیہ السلام تشریف لے کے گئے۔ حسین پاک کو گھٹی کس نے دی؟ اور بولیے گھٹی کس نے دی؟ میں مسئلہ بھی سمجھاؤں گا اور مولا حسین کی عظمت بھی سمجھاؤں گا۔ بولیے گھٹی کس نے دی؟ اپنا لعاب دہن، منہ مبارک کا تھوک مبارک حسین پاک کے منہ مبارک میں کس نے ڈالا؟ اس منہ کے پانی کی عظمت کیا ہے پہلے یہ سنیے، غور کرنا۔ منہ مبارک کے لعاب دہن کی عظمت کیا ہے یہ سنو۔ مسئلہ ہے شریعت کا۔ آب زمزم کی عظمت جانتے ہو؟ وہ پیتے رہتے ہو نا؟ بیٹھ کے پیتے ہو یا کھڑے ہو کے؟ آب زمزم بیٹھ کے پیتے ہو کہ کھڑے ہو کے؟ یہ آب زمزم کی تعظیم ہے، ایسے ہے نا؟ اور اس کے پینے سے پہلے جو دعا مانگو رب قبول فرماتا ہے۔ شان والا ہے آب زمزم کے نہیں؟ زمزم کا پانی عظمت والا ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں، علماء کا فتویٰ ہے آب زمزم ایک طرف، جس پانی سے وضو کرتے ہوئے مدینے کے تاجدار نے قدم دھوئے، میرے نبی کے قدموں کا پانی آب زمزم پہ فضیلت رکھتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ قدموں کا پانی آب زمزم سے ایک درجہ فضیلت کس کو حاصل ہو گئی؟ قدموں کے۔ سنتے جانا، آگے علماء فرماتے ہیں کہ جس پانی سے میرے نبی علیہ السلام نے اپنے ان ہاتھ مبارکوں کو دھویا، یہ ہاتھ مبارک کا پانی پاؤں مبارک والے پانی سے بھی فضیلت رکھتا ہے۔ زمزم کے پانی پہ اس کو ڈبل فضیلت حاصل ہو گئی۔ بولتے جاؤ نا، ڈبل فضیلت حاصل ہو گئی۔ کس کو؟ آگے سنو، علماء فرماتے ہیں جس پانی سے اللہ کے نبی نے چہرہ اطہر دھویا، یہ پانی ہاتھوں والے پانی پہ بھی فضیلت رکھتا ہے۔ یہ پانی ہاتھوں والے پانی پہ بھی فضیلت رکھتا ہے۔ آب زمزم سے کتنی فضیلت ہوگی؟ کتنے درجے؟ اب اگلا حصہ سنو، علماء فرماتے ہیں جس پانی سے اللہ کے نبی نے کلی فرمائی، چلو میں لیا، منہ میں لیا،
کلی فرما کے باہر ڈال دیا، فرمایا یہ پانی چہرے والے پانی پر بھی، چہرے والے پانی پر بھی کتنے درجے آب زمزم پہ ہو گئے؟ منہ مبارک کی کلی مبارک والا پانی آب زمزم پہ 4 درجے فضیلت رکھتا ہے، کلی کا پانی۔ اب یہ حصہ میرے استاد محترم حضور اشرف العلماء شیخ الحدیث و تفسیر علامہ محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے تھے کہ کلی کا پانی ایک جھٹ کے لیے منہ میں گیا اور پھر بولیے نا، پھر کلی کا پانی اس کی برابری آب زمزم نہیں کر سکتا، تو لعاب دہن تو آیا بھی اندر سے ہے، لعاب دہن تو آیا بھی، اور جس کے کلی کے پانی کی آب زمزم برابری نہیں کر سکتا، اس کے لعاب دہن کی برابری آب زمزم کیسے کر سکتا ہے؟ اب سنو، جس بچے کو آب زمزم کی گھٹی ملے وہ بچہ بڑی شان والا، حسین تیری عظمت کو سلام، تجھے آب زمزم کی نہیں مدینے کے تاجدار نے اپنے لعاب کی گھٹی عطا فرمائی۔ یہ ہے وہ لعاب جو کڑوے کنویں میں جائے تو سارے سنی بیٹھے ہو، عقیدہ ہے نا آپ کا، کڑوے پانی میں جائے تو صرف 4 دیارے میٹھا رہے گا، اور بولیے نا ہمیشہ میٹھا رہے گا۔ وہ پانی جس کنویں میں حضور نے لعاب ڈالا وہ پانی کبھی خشک بھی۔ پھر ان لوگوں کو کیوں سنتے ہو جو کہتے ہیں حسین پیاس کے مارے یزیدیوں کے پاس چلے گئے کہ مجھے پانی دے دو؟ شرم نہیں آتی؟ یہ حسین کی عظمت نہیں، تم میرے نبی کی عظمت پہ ہاتھ ڈال رہے ہو۔ جس نبی نے زبان چسوائی حسین پاک کو، اور جس کنویں میں زبان کا پانی جائے وہ کنواں قیامت تک خشک نہ ہو، حسین کے وجود کی عظمت کو نہیں سمجھا کہ حسین کے وجود میں میرے نبی نے لعاب دہن ڈالا تھا۔ قیامت آ سکتی ہے اور قیامت کی گرمی بھی آ سکتی ہے، حسین کے وجود سے وہ پانی خشک ہو سکتا، پانی خشک ہو سکتا؟ یہ عظمت ہے میرے امام کی، جس زبان نے ایک بار نہیں کئی بار چوسا میرے نبی کے لعاب دہن کو، اس حسین کو میرے رب نے کتنا میٹھا بنا دیا ہوگا، کتنی عظمتیں عطا فرمائی ہوں گی۔ یہ تو ایک جہت صرف عرض کی، اب ذرا دوسرا پہلو لو۔ حسین پاک کی رگوں میں خون کون سا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام۔ سرکار فرمایا کرتے تھے ہاذان ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ دونوں، اور بول پڑھو یہ دونوں کن کو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا؟ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا یہ دونوں۔ کیوں؟ تھوڑی سی توجہ کرنا، میرے نبی کی اولاد پاک میں جو مذکر بچے تھے، بچیاں 4 تو حیات رہی نا، جو بچے تھے وہ پیدا ہوتے کچھ عرصے بعد وفات پا جاتے۔ توجہ ہے سب؟ جب سرکار کا آخری بچہ فوت ہوا نا، کافروں نے کہا کہ محمد تو ابتر ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ابتر کا معنی ہوتا ہے بے نسلہ، بے، ان کی نسل نہیں رہے گی، مرد اولاد بچی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے نسل چالن نہیں پائے گی۔ جب کافروں نے یہ کہا، میرے رب نے جواب دیا، اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ابتر عربی میں اس کو کہا جاتا ہے، اس مرد کو کہ جس کی اولاد نہ بچے، بے نسلہ ہو۔ کافروں نے حضور کے لیے یہ لفظ بولا کہ یہ ابتر ہیں، میرے رب نے فرمایا ابتر رہیں گے تو وہ رہیں گے، میرا محبوب ابتر نہیں۔ اللہ ایسی اولاد دے گا کہ قیامت تک اس اولاد کے صدقے سے میرے نبی کے بھی چرچے ہوتے رہیں گے اور اولاد کے بھی چرچے ہوتے رہیں گے۔ اور یہ مطلب نہ بنا لینا کہ اولاد کے صدقے سے، ظاہری بات ہے بچے اپنے والدین کا نام روشن کرتے ہیں، سرکار کی اولاد اتنی عظیم ہے، اور یہ بات تفسیر بیضاوی سے میں عرض کرنے لگا ہوں، میرے رب نے فرمایا محبوب آپ کی اولاد ایسی عظیم ہوگی کہ آپ کا چرچا قیامت تک مٹنے والے مٹیں گے، آپ کی ذات کی عظمت نہیں مٹ پائے گی۔ کیوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال جل شانہ نے یہی فرمایا اما انت فتبقى ذریتک، اے محبوب تمہاری نسل قیامت تک رہے گی، تمہاری نسل۔ اب غور کرتے جاؤ،
اس محلے میں چھوڑو، نیٹ کا دور ہے، پوری دنیا کی سرچ کی جا سکتی ہے یہاں پہ بیٹھ کر، ایسے ہے نا، سرچ کر کے دیکھو پوری دنیا میں کوئی ایک بندہ ملے گا جو کہے میں یزید کی نسل سے ہوں؟ بول پڑو یار، ملے گا؟ کوئی ایک بھی نہیں ملے گا کہ میں یزید کی نسل سے ہوں۔ کہاں تک دیکھو، پوری دنیا گھوم لو، کوئی کہے گا کہ میں یزید کی اولاد سے ہوں؟ دشمن ابتر ہو گئے، اور اگر حسین کی اولاد دیکھنی ہو تو دوسرے محلے میں بھی نہیں جانا پڑے گا، اس محلے میں بھی تمہیں خون رسول مل جائے گا۔ تو رب نے بتایا محبوب تمہاری نسل قیامت تک باقی رہے گی، اور یہی بات ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا حسن حسین میرے اب میں واپس آ گیا، بیٹے ہیں تو رگوں میں خون بھی مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، یہ خون رسول ہے، اولاد رسول، کیونکہ حضور کی بیٹی کے بیٹے ہیں، اور بیٹی حضور کے خون سے ہے تو بیٹی کے بیٹے بھی خون رسول سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بتاؤ جس رگ میں دوڑے خون رسول اللہ کا، اس کی عظمت کیا ہوگی؟ ایک مسئلہ سنتے جاؤ۔ آپ نے سنا ہوگا اکثر مسائل میں علماء کا اختلاف رہتا ہے، کوئی بات مولانا بیان کریں، کوئی دوسرے مولانا بیان کریں، دوسروں کو اختلاف ہوتا ہے۔ یہ وہ بات ہے جس پر سب کا اتفاق ہے۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، مدینہ شریف میں وہ مقام جہاں پہ سرکار کا مبارک جسد اطہر ہے، مزار شریف میں وہ جگہ جہاں پہ حضور کا جسم اقدس ہے، جسم پاک ہے، اس مقام پر جو مٹی میرے نبی کے جسم سے ٹچ ہو رہی ہے، سارے علماء کا اتفاق ہے وہ مٹی بیت اللہ سے بھی افضل، وہ مٹی رب کے عرش سے بھی افضل ہے۔ بولیے نا، وہ مٹی رب کے، مٹی نے چوما حضور کے بدن کو تو اتنی عظمت پا گئی۔ حسین کی عظمت کتنی ہوگی جس کی رگوں میں دوڑتا بھی خون رسول ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محبوب علیہ السلام کی یہ شہزادے، اب سننا اس خون کا مقام کیا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے لگائے پچھنے سمجھتے ہو؟ آج کل جدید دور میں بھی یہ صورتحال آ گئی، حجامہ نام دیتے ہیں، کوئی جسم سے رگ وغیرہ کٹوائی اور خون کھینچ لیا۔ سرکار نے پچھنے لگوایا، خون مبارک نکلوایا، وہ خون شریف پڑا تھا چھوٹی سی پیالی میں، سرکار نے وہ پیالی دی مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فرمایا مالک جاؤ وہاں پہ ڈال کے آؤ جہاں پہ کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ کہاں پہ ڈال کے آؤ؟ جہاں پہ کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ حضرت مالک بن سنان لے کے گئے، پرے گئے نا، دل میں آیا یہاں ڈالوں یا وہاں ڈالوں، پھر سوچا یہاں بھی ڈالا تو کسی کی نگاہ پڑے گی، وہاں بھی ڈالا تو کسی کی نگاہ پڑے گی۔ اندر کا مفتی بولا کہ نہ یہاں پہ ڈالو نہ وہاں پہ ڈالو۔ سرکار نے فرمایا نہیں، وہاں پہ ڈالو جہاں پہ کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ مالک پی جانا خون رسول کو، حضرت مالک بن سنان پی گئے۔ اب یہ علماء تشریف فرما ہے، کسی سے بھی پوچھو، میرے بدن سے خون نکلے تب بھی پلید، آپ کے بدن سے نکلے تب بھی، ہمارا خون، بول پڑو ہمارا خون، جسم سے نکل آئے تو وضو شریف ٹوٹ جاتا ہے، کپڑوں پہ لگے تو کپڑے، نماز، نبی پاک علیہ السلام کا خون مالک بن سنان نے اکیلے میں پی لیا۔ شاید کوئی یہ نہ کہے کہ یہ مالک بن سنان کا اپنا اجتہاد تھا۔ جب آئے نا میرے نبی کی بارگاہ میں، سرکار نے چہرہ دیکھ کے فرمایا اللہ کا شریفتہ ہو، مالک لگتا ہے گرا کے نہیں آیا، پی کے آیا ہے۔ مالک بن سنان نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ، پی کے آیا ہوں۔ سنو مدینے کے تاجدار کا جواب، سرکار کے جواب سے پتہ چلے گا حسین کی عظمت کیا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا مالک بن سنان خون مبارک تو نے پی لیا، سن میرے رب کا ہے یہ قانون، جس بدن میں چلا جائے میرا خون، اللہ اس بدن کو جہنم کی آگ پہ حرام فرما دیتا ہے۔ اللہ اس بدن کو، اب کھل کے بولو، اللہ اس بدن کو جہنم کی آگ پر کیا بتایا؟ مالک بن سنان تو پکا جنتی ہے، مالک بن سنان تو پکا۔ اب میں آپ کے ذہن پہ سوال رکھنا چاہتا ہوں، جس بدن میں گئے چند قطرے خون کے، وہ تو بن گیا جنت کا حقدار، اور جو سر سے لے کے پاؤں تک بنے خون رسول سے ہو، وہ بھی صرف حقدار بنے۔
پھر عدل تو نہیں تھا، اسی واسطے میرے رب نے محبوب نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جس کے بدن میں 4 قطرے گئے وہ بن گیا جنت کا حقدار، اور جو بنے خون رسول سے ہے وہ صرف حقدار نہیں، وہ جنت کا سردار بنتے ہیں۔ یہ ہے عظمت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ہر پہلو کو بیان کروں تو وقت تھوڑا ہے۔ لعاب دہن اندر گیا تو وہ بھی بے مثال شان والا، خون ملا تو وہ بھی بے مثال نسبت ملی۔ وہ آپ سمجھ گئے نا کہ اگر گھوڑوں کے سواروں کی نسبت حضور سے ہو تو قدموں کی مٹی کی بھی رب قسمیں اٹھاتا ہے، تو حسین تو کھیلے بھی میرے نبی کے سینے پہ، سواریاں کی تو میرے نبی علیہ السلام کے کندھے پر۔ یہ سارے سلسلے جمع کرو تو حسین پاک کی عظمت وہ بنتی ہے کہ بندے کو سمجھ آتی ہے کہ ایک یزید نہیں، قیامت تک کے آنے والے لاکھوں یزیدی ٹیل لگا لیں، نہ حسین کو مٹا سکتے ہیں، نہ میرے حسین کی عظمت کو مٹا سکتے ہیں۔ اب بتاؤں آپ کو، آپ سوچیں گے تو کٹ تو حسین گئے تھے کربلا کے میدان میں، میرے بھائیوں کٹ جانا اور ہوتا ہے، مٹ جانا اور ہوتا ہے۔ ہر کٹنے والا مٹنے والا، بول پڑو، ہر کٹنے والا مٹنے والا، کٹ گئے حسین پر مٹا حسین۔ جٹ بھائی بھی بیٹھے ہو گئے، گندم کا دانہ زمین میں ڈالتے ہو، جیڑا دانہ تسی سٹیا کوئی کدے ملیا کسی کو؟ وہ تو بظاہر کٹ گیا، چر گیا، زمین میں رل مل گیا، پر لیکن ختم ہو گئے دانے گندم کے۔ ایک گیا، رب نے سینکڑوں اور عطا فرما دے۔ گندم ختم، حسین پاک کٹے ضرور پر حسینیت ختم۔ بولتے جاؤ حسینیت ختم۔ یہ بھول تھی یزید کی کہ میں مٹا لوں گا حسین کو، نہ یزید میں جرت ہے، نہ یزیدیوں میں جرت ہے، نہ قیامت تک کے آنے والے کسی بدماش میں جرت ہے۔ حسین اور حسینیت قیامت تک باقی رہے گی۔ البدایہ والنہایہ سے پڑھنے لگا ہوں، امام حسین کا سر مبارک ابن زیاد کے دربار میں جس وقت لایا گیا، سر مبارک کو سامنے ٹیبل پہ رکھا، ہاتھ میں چھڑی لی، چھڑی سے میرے محبوب کے نواسے کے لبوں پر اس نے چھڑی ٹکائی، یوں چھڑی مارنے لگا نا۔ اب آپ خود سوچو، سامنے آپ کے کٹا ہوا انسان کا سر پڑا ہو اور کاٹنے والا ظالم بھی سامنے بیٹھا ہو، اس کا ڈر خوف دل میں ہوگا کہ نہیں؟ ہم تو وہ لوگ ہیں نا جو پولیس کی گاڑی دیکھ کر ٹانگیں کانپنی شروع ہو جاتی ہیں۔ سامنے اتنا ظالم جابر حاکم کہ جس نے قتل کروایا اور جس کے سامنے سر پڑا ہے، وہ چھڑی پھیر رہا تھا امام علی مقام کے ہونٹوں پر، لیکن اتنی بڑی بربریت کے سامنے بھی حضور کے صحابی زید بن ارقم اٹھ کے کھڑے ہوئے اور کیا کہا؟ ارفع قدیبہ کا ابن زیاد، او ابن زیاد چھڑی سائڈ پہ کر۔ لقد رأیت شفتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ہاتین الشفتین یقبلہما، سن، میں نے آنکھوں سے دیکھا مدینے کے تاجدار ان ہونٹوں پہ اپنے ہونٹ رکھ کے حسین کے ہونٹوں کو چوما کرتے تھے۔ حسین کے ہونٹوں کو ناموس رسالت پر قربانی دینے والوں بھائیوں، کتنی عظمت ہے صحابہ کی، جہاں پہ میرے نبی کے ہونٹ لگ گئے، صحابہ ان ہونٹوں کی بھی عزت کر رہے ہیں۔ کہا چھڑی سائڈ پہ کر، یہ کیا ہوا کہ تو ان ہونٹوں پر اپنی ناپاک چھڑی لگا رہا ہے؟ یہاں پہ نبی پاک ان ہونٹوں کو چوما کرتے۔ بے قدریاں نو کی پتہ حسین کی۔ زید بن ارقم کو ابن زیاد نے دیکھ کے کہا، تو میرے سامنے بولتا ہے؟ حسین تو شہید ہو چکے تھے، میں آپ سے پوچھتا ہوں زید بن ارقم کی زبان پہ جو کچھ بول رہا تھا وہ کیا تھا؟ حسین تو شہید ہو گیا، وہ حسینیت تھی جو زید بن ارقم کی زبان پہ بول رہی تھی۔ حسینیت زندہ ہے، حسین بھی زندہ ہے، وہ حسینیت وہاں پہ بول پڑی۔ ابن زیاد نے کہا چلو نکالو اس بوڑھے کو میری مجلس سے باہر نکال دو، اور ساتھ کہا اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کروا دیتا۔ زید بن ارقم رک گیا، انہوں نے کہا اے شرم نہیں آتی؟ میرے سفید بالوں کا حیا آتا ہے تجھے، اور خون رسول کا تجھے حیا نہیں آیا؟ مجھے اس وجہ سے چھوڑ رہا ہے کہ میں سفید بالوں والا ہوں اور اللہ کے نبی کے نواسے کا حیا نہیں کیا۔ یہ بات کر کے زید بن ارقم کو نکال دیا گیا۔ میں اختصار سے چل رہا ہوں۔ پھر ابن زیاد نے اس مجمع میں بیٹھ کے تقریر شروع کی۔ غور کرنا، ابن زیاد نے تقریر کرتے ہوئے پہلا جملہ جو بولا وہ کیا تھا؟ تمام تعریفیں اس اللہ کی جس رب نے حسین کو شکست دی معاذ اللہ اور ہمیں فتح دی۔ سمجھ نہیں آئی؟
पंजाबी में बताता हूँ। उसका मतलब यह था कि सारियां तारीफां रब दियां, जिस हुसैन नू हरा दिता तो सानू जिता दिता, माज़अल्लाह। ये समझा कि हुसैन हार गए। अब जब ये जुमला एक ही बोला ना मिंबर पे बैठकर, तो मजमे में मेरे नबी के एक नबीना सहाबी बैठे थे, जिनकी ज़ाहरी आंखें तो कोई नहीं थीं मगर गैरत दिल में ज़िंदा थी। उठ के खड़े हो गए, कमज़ोर जिस्म, टांगें काँप रही हैं। उठ के कहा, वैहक यब्न ज़ियाद तक़्तलूना औलादन नबिय्यीन व ततकल्लमूना बिकलाम सिद्दीकीन। ओ इब्ने ज़ियाद, अफसोस तुझ पर, औलाद रसूल को कत्ल करके सच्चों जैसी बैठ के तकरीरें करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं पूछता हूँ, आँखों से नबीना इब्ने ज़ियाद के सामने डट के बोल रहा था तो क्या था? जिस्म अब्दुल्ला बिन अफीफ अज़दी का था, नबीना सहाबी का नाम इनका अब्दुल्ला बिन अफीफ अज़दी था, लेकिन ज़ुबान पे जो कुछ बोल रहा था वो मेरे हुसैन की हुसैनियत बोल रही थी। इब्ने ज़ियाद ने कहा, ये बाबा भी मेरे सामने बोलता है? आँखों से नबीना, पकड़ो इसको, फांसी के फंदे पे लटका के इसको कत्ल कर दो, मरवा दो। गौर करना तवज्जो से, जब हज़रत अब्दुल्ला बिन अफीफ अज़दी है नबीना सहाबी को पकड़ के ले गए ना, फांसी के फंदे पे चढ़ाने लगे, ओ इब्ने ज़ियाद के चेलों ने कहा, कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो वो बताओ। तो आपने फरमाया, आखिरी ख्वाहिश ये है, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं रब के हुजूर सजदा शुक्र तो कर लूँ, मैं अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र तो कर लूँ। फांसी पे लटकाया जाना है और रब का बंदा रब का शुक्र अदा कर रहा है। अब सजदा शुक्र क्यों किया? उलमा फरमाते हैं वजह यह थी कि अब्दुल्ला बिन अफीफ अज़दी ज़िंदगी में दुआ करते थे, मौला मुझे शहादत की मौत अता फरमा। क्या दुआ करते थे? मौला। फिर दिल में आता था, अब्दुल्ला बिन अफीफ अज़दी हालत वेख ते डिमांड वेख, आँखों से नबीना, भला शहीद कैसे होगा? तू जंग के मैदान में तो जा नहीं सकेगा तो शहीद कैसे होगा? लेकिन रब की कुदरत पे यकीन रख के रब से दुआएं मांगते थे, मौला शहादत की मौत अता फरमा। आज इब्ने ज़ियाद ने कहा ना, चलो इसको फांसी के फंदे पे लटकाओ, तो सजदे में जाके कहते हैं, बेनियाज है मौला, आँखों से नबीना हूँ, मौत भी शहादत की दी और करम नवाजी ये की कि हुसैन की मोहब्बत में शहादत की मौत अता फरमा। बेनियाज है, जिसको चाहे अपनी राह के लिए चुन लेता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अफीफ अज़दी भी कुर्बान हो गए। मेरी बात कहने का मकसद ये है, हुसैन शहीद हुए, हुसैनियत सहाबा की ज़ुबान पर बोल रही थी हुसैनियत, और हुसैनियत यजीद के सामने वहाँ पर भी डट के खड़ी थी। और इमाम अली मकाम के जो है मानने वाले वो यजीद के काले करतूतों का रद्द कर रहे थे। सिर्फ इतना नहीं, दूर तक भी इमाम अली मकाम के घराने की अजमत बाकी रही। आखिर पे एक बात सुनते जाओ, अल-बिदाया व निहाया में भी है, दीगर किताबों में भी मौजूद है। हिशाम बिन अब्दुल मलिक बादशाह का दौर आया, इमाम अली मकाम की शहादत से बाद का वाक़या है। मस्जिद हराम में काबातुल्लाह के तवाफ़ के लिए आया। अब गौर करना, तवाफ़ काबा जिन भाइयों को करने की सआदत नसीब हुई है, मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, वो जानते हैं। काबे के तवाफ़ के दौरान एक चक्कर इधर भी लगाया जाता है कि हजर अस्वद का जाके बोसा लिया जाता। अब काबे का चक्कर लगाते हुए वक़्त का बादशाह हिशाम बिन अब्दुल मलिक मुड़ा काबे के तवाफ़ के दौरान हजर अस्वद का बोसा लेने के लिए। तो जो है साहब की बोलिए, किधर मुड़ा? हजर अस्वद का। रश इतना था कि वक़्त के बादशाह को राह न मिला कि जाके हजर अस्वद को चूम सके। तवाफ़ कर लिया, दूर से यूँ हाथ खड़े करके, जिसको इस्तिलाह में हजर कहा जाता है, चूम लिया। साइड पे ऊंची कुर्सी लगा के बैठ गया। अचानक उस तवाफ़ के हुजूम में एक जवान आया, इमाम हुसैन का खून आया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद आए, तवाफ़ करने लगे। हजर अस्वद की तरफ यूँ मुँह किया तो रास्ता बन गया। इधर की लाइन भी रुक गई, इधर की लाइन भी रुक गई, दरमियान से रास्ता बन गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जाके ना हजर अस्वद का बोसा लिया। जब बोसा ले रहे थे तो बादशाह के जो आसपास चेले खड़े थे ना, उन्होंने पूछा, हिशाम ये कौन है? पूछना तो बनता था ना, जे बादशाह को राह न मिले और बाद में कोई आए जिसको लोग राहें दे दें,
تو پوچھنا تو بنتا تھا نا کہ یہ کون ہے. اب بادشاہ کو پتہ تھا کون ہے، جان بوجھ کے کہنے لگا لا عارف، میں سے نہیں جانتا یہ کون ہے. اندر میں یہ تھا کہ یہ بتاؤں تو یہ نہ ہو کہ یہ سارے بھی مجھے چھوڑ کر اولاد رسول کی طرف نہ چلے جائیں. کیا کہا؟ میں نہیں جانتا یہ کون ہے. یہ بادشاہ کے یہ جملے سنے. اس مجمع میں ایک شاعر کھڑا تھا جس کا نام تھا فرزدق. وہ عربی کا شاعر تھا، عربی کا. فوراً سامنے آیا، قصیدے لکھتا تھا. اللہ نے اس کو یہ توفیق بخشی کہ ویسے شعر لکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ ٹائم لگتا ہے. جب بادشاہ نے کہا نا کہ میں نہیں جانتا، فرزدق نے فوراً قصیدہ اہل بیت کی عظمت میں لکھا. بڑا لمبا قصیدہ، میں زیادہ نہیں، میں چند ایک شعر آپ کے سامنے پڑھوں گا. پہلا شعر ہی فرزدق نے کمال کا کر دیا. بادشاہ نے کیا کہا تھا؟ میں نہیں جانتا کہ یہ، بولتے جائیے، میں نہیں جانتا کہ یہ، اور تھے کون؟ امام زین العابدین تھے نا. بادشاہ نے کہا میں نہیں جانتا. فرزدق سامنے آیا. فرزدق نے آ کے کہا ھذا الذی یعرف البطحا وطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم. کہا اے بادشاہ حیا کر، تو نہیں نہ جانتا یہ کون ہے؟ میں بتاؤں یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ ہے کہ جس کے قدموں سے لگنے والی مٹی کو بھی پورا عرب جانتا ہے. سمجھ آئی؟ تو نہیں جانتا لیکن ان کے قدموں سے لگنے والی مٹی کو پورا. اب علماء بیٹھے ہیں، پوچھ لینا. میں نے تقریر کو سجانے کے لیے عربی کے اس جملے کا ترجمہ اپنے پاس سے گھڑ کے نہیں، لفظی ترجمہ ہی یہ بنتا ہے ھذا الذی یعرف البطحا وطأتہ. یہ وہ ہے کہ جس کے قدموں کے نشانوں کو پورا. اور آگے بادشاہ کو کہا والبیت یعرفہ والحل والحرم. اے بادشاہ، اے جس گھر کا طواف کر کے بیٹھا ہے نا، اس گھر کی ایک ایک دیوار جانتی ہے کہ یہ کون ہے. تب والحل والحرم، مسجد حرام بھی جانتی ہے، مسجد حرام سے باہر کا ایریا بھی جانتا ہے کہ یہ بندہ کون ہے. تجھے نہیں پتا یہ کون ہے؟ کہا ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم ھذا التقی النقی الطاہر الحلم. کہا تجھے نہیں پتا، میں بتاؤں یہ وہ ہستی ہے جو اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی کے بیٹے ہیں. میرے نبی فرماتے تھے نا کہ یہ میرے بیٹے ہیں. تو کیا کہا؟ اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی کے. اور آگے کہا ھذا التقی النقی الطاہر الحلم. یہ وہ ہے جو اندر سے بھی پاک ہے اور جس کو باہر سے بھی رب نے پاک فرمایا ہے. اور آگے کہا حلم، یہ وہ ہیں جن کی مزاج یہ ہے کہ یہ دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے ہیں. آگے سنو، بادشاہ کو فرزدق نے کہا ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم. پوری توجہ رکھنا. ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم کہنے کے بعد کہا ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ. اے اندھے، تجھے نہیں پتا تو میں بتاؤں، یہ فاطمہ بنت رسول کا بیٹا ہے. یہ سیدہ خاتون جنت کا بیٹا ہے. اور آگے سنو، کہا بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا. یہ اس گھرانے کا ہے جس گھرانے کے ان کے نانے کے سر پہ رب نے ختم نبوت کا تاج سجایا. 8 ستمبر کو بیٹھنے والوں، یہ جملہ بھی فرزدق کا ضائع جانے والا تو نہیں کہ جس نے بتایا کہ یہ عام گھرانے کا نہیں، یہ خاتم النبیین کا بیٹا، یہ اس گھرانے کا ہے جن کے نانا کو رب نے خاتم النبیین بنایا. اور آگے کہا وَلَيْسَ قَوْلُكَ مَنْ هَذَا بِدَائِرِهِ. تیرا یہ کہنا کہ یہ کون ہے میں نہیں جانتا ان کا نقصان نہیں کرے گا. کیوں؟ کہا کہ العرب یعرفہ والعجم، کہ ان کو عرب بھی جانتا ہے اور عجم بھی جانتا ہے، ساری دنیا جانتی ہے یہ کون ہے. اور آخری شعر میری تقریر کا، قصیدے میں تو اور بھی ہیں، مطلب یہاں پہ جو قصیدہ عرض کرنا ہے اس میں آخری شعر کیا ہے؟ کہا کہ من یعرف اللہ، پوری توجہ سے، من یعرف اللہ یعرف اولیتہ. فرزدق نے کمال کیا. کہا جو بندہ رب کو پہچانتا ہے وہ اس گھرانے کی عظمت کو بھی پہچانتا ہے. جو بندہ رب کو پہچانتا ہے وہ اس خاندان کی عظمت کو بھی، اس خاندان کی عظمت کو بھی. اب دلیل بھی دی، ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ نہ آئے، دلیل دی. اس نے کہا فَإِنَّ الدِّينَ مِن بَيْتِ هَذَا نَالَهُ الْأُمَمُ. وجہ یہ ہے کہ سارا دین سارے جہان نے ان کے گھرانے سے پایا ہے. جہان والوں کو دین ملا تو ان کے.
لہٰذا اب نماز دین میں ہے کہ نہیں؟ جو نماز پڑھتا ہے اسے گھرانے والے کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کس کے گھرانے سے ہمیں نماز ملی ہے۔ مدینے کے تاجدار کے دربار سے ملی ہے، روزہ ملا تو ان کے گھر سے، حج ملا تو ان کے گھر سے، زکوٰۃ ملا تو ان کے گھر سے، کلمہ ملا تو کہا فالدین من بیت ھذا نال الامم، جو رب کو جانتا ہے وہ اس گھرانے کو ضرور جانتا ہے، اسے حیا ہوگی، پتہ ہوگا کہ یہ گھرانہ کون سا ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ امام علی مقام کی محبت میں بیٹھنے والوں، امام علی مقام کی ذات اقدس کے ساتھ پیار کرنے والوں، کربلا کے میدان میں جو دو قومیں ٹکرائیں، ایک تھی حسینیت اور دوسری کیا تھی؟ دوسری کیا تھی؟ جتنے سارے بھائی بیٹھے ہو یہ کس پارٹی کے ہے؟ وہ حسینیت زندہ باد کہنے والے کہ کچھ اور؟ حسینیت حسینیت یزیدیت، سارے بولو یزیدیت۔ اے علماء کے سامنے میں بیان کروں بھلا حسینیت کیا ہے؟ وہ بولیے نا، بتاؤں حسینیت کیا ہے؟ جس حسینیت کو ہم زندہ آباد کہتے ہیں ذرا سنو کیا ہے، اور جس یزیدیت کو ہم مرد آباد کہتے ہیں وہ بھی سنو کیا ہے۔ پھر اپنے اپنے گریبان میں ہم سب نے جھانکنا ہے کہ حسینیت زندہ آباد کا صرف نام لینا تو کافی نہیں، حسینیت کو زندہ کرنا پڑے گا، غلام بن کے خدمت اور نوکری۔ حسینیت کیا ہے؟ سچا ہونا، سچ کے ساتھ رہنا، سچ پہ ڈٹ جانا اور سچ پہ قربان ہو جانا۔ بول پڑو، سچا ہونا، سچ پہ قائم رہنا، سچ پہ ڈٹ جانا اور سچ پہ مر جانا۔ مر جانا اس واسطے نہیں کہا نا کہ وہ زندہ ہیں، قربان ہو جانا۔ یہ سچ پہ یہ کیا ہے؟ تو بولیے یہ کیا ہے؟ 14 صدیاں بعد بھی جو سچ کا حامی ہو، سچ پہ قربان ہو جائے، ہم اسے حسینیت کا چوکیدار سمجھتے ہیں، حسینیت کا چوکیدار سمجھتے ہیں۔ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم سچ کے ساتھ رہیں، سچ پہ ڈٹ جائیں، اور موقع بنے قربانی کا تو سچ پہ یہ کیا ہے؟ اب مقابلے میں یزیدیت بھی سنو، جھوٹا ہونا، جھوٹ پہ اڑ جانا اور جھوٹ پہ ہی مر جانا، یہ کیا ہے؟ بولیے۔ اب ہم حسینیت زندہ باد کے نعرے لگانے والے ہیں، اپنے اپنے گریبان میں ہم نے جھانکنا ہے ہماری زبان دن میں کتنے سچ بولتی ہے اور زبان ہماری دن میں کتنے جھوٹ بولتی ہے۔ اگر درجنوں جھوٹ بول کے ہم کہیں یزیدیت مرد آباد تو کیا مطلب؟ اسیں آپ بول پڑو، اسیں آپ ہی مرد آباد، یہی مطلب بنے گا نا۔ یہ ایک پہلو ہے حسینیت کا۔ اب سنو دوسرا پہلو، امام حسین کی حسینیت یہ ہے۔ پہلے یزیدیت سن لو پھر میں حسینیت کی طرف۔ امام سیوطی نے لکھا انہ کان یدع الصلوات، کہ یزید کے کالے کرتوتوں میں سے تھا کہ وہ تارک نماز تھا۔ کیا تھا؟ تارک نماز۔ تارک نماز کا مطلب ہے نماز چھڈن والا، نماز تو نماز چھوڑنا کیا ہوا؟ اب 4 بندے صرف بولے ہیں، سارے بولو نماز چھوڑنا، نماز چھوڑنا تے یزیدیت، یزیدیت پھر کی مطلب بنے؟ جڑے جڑے نماز نہیں پڑھتے اساں سارے گھر اسی واسطے اجڑے پے ہیں۔ ہم اجڑ اسی واسطے گئے کہ ہم نے زبان سے جو کچھ کہا وہ اپنے آپ کو کہتے رہے، کہ ہم نے نام حسین کا لیا اور سائڈ کس کی رکھی ہوئی ہے؟ معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہوں، سائڈ کس کی رکھی ہوئی ہے؟ اور حسین کی حسینیت کیا ہے؟ کہ تلواریں چل رہی ہوں، نیزے سامنے ہوں، اور بے شک دشمن سر پہ کھڑا ہو، نماز کا سجدہ بھی قضا نہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کہ حسینیت۔ یہ اگر ہم اپنا لیں گے تو پھر انشاءاللہ زندہ باد بھی ہو جائیں گے۔ حسینیت، یزیدیت۔ اب تیسرا پہلو سننا۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ یزید کے کالے کرتوتوں میں سے تھا کہ اس نے گانے بجانے والی عورتیں پیسوں پہ رکھی ہوئی تھیں، اور پیسے دے کر ان کے گانے باجے ساز باجے سنتا تھا۔ گانے باجے کے پروگرام کرنا کیا ہوا؟ گانے باجے کو پسند کرنا، گانے باجے کے ساتھ رہنا کہ یزیدیت۔ ٹھیک ہے، اب حسینیت سنو توجہ سے۔ حسینیت کیا ہے؟ یزیدیت تو ہے گانے کے ساتھ رہنا،
اور حسینیت یہ ہے کہ سر نیزے پہ لگا ہوا ہو اور زبان قرآن کی تلاوت کر رہی ہو. یہ کیا ہوا؟ اور بولیے یہ کیا ہوا؟ حسینیت. اگر گھر میں یہ زندہ ہے تو سمجھو پھر انشاءاللہ زندہ باد. اور اگر یہ ہے کہ ہمارے گھر کی الماریوں میں پڑا ہوا قرآن صرف کسی کے سوئم پہ کھولا جاتا ہے، چلیسویں پہ کھولا جاتا ہے یا رمضان میں کھولا جاتا ہے، تو پھر ہم حسین کے دھڑے کے تو تھوڑے بہتے رہ گئے. وہ بولیے نا، جس حسین نے سر نیزے پہ رکھوا کر بھی تلاوت قضا، بولیے تلاوت قضا اسی کدے کیتی ہی نہیں، تو پھر ہم نام کے حسین ہی رہ گئے. حسین پاک بھی کہتے ہوں گے کوفے والوں نے فراڈ کیا، بعد والے پتہ نہیں کیسے فراڈ کرتے ہیں، نام میرا لیتے ہیں، کام یزید کے کرتے ہیں. تو اس واسطے ان چیزوں کے ساتھ ہونا جو حسینیت والی ہیں، یہ ہے حسینی بننا. بولیے یہ ہے. آخری بات حسینیت اور یزیدیت کے فرق کی. یزیدیت یہ تھی کہ وہ جانوروں کی آپس میں لڑائیاں کرواتا تھا اور جانور کے جیتنے پر بہت زیادہ خرچہ کرتا تھا، جانوروں کو آپس میں لڑاتا، اس کو دیکھتا، اس پہ خوش ہوتا. یہ کیا تھی؟ یہ کیا تھی؟ یزیدیت. اب ہمارے کرتوت کیا ہے؟ سرکس لگ جائے نا کہیں پہ، میں پھر معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، آپ کا چکر لگے نا وہاں پہ، وہاں ٹکٹیں لینے والے یہ ہم جو بیٹھے ہم سے زیادہ ہوں گے. ایسے ہے جی، جتنے ہم بیٹھے ہم سے زیادہ وہاں پہ ٹکٹیں لینے والے ہوں گے، اور پھر ہم بیٹھ کے دھڑلے سے کہتے رہتے ہیں حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ آباد. افسوس، مسجد میں بیٹھ کر اس محفل پاک کا میرا پیغام، علماء کا پیغام، ہم سب کا پیغام یہ ہے، یزیدیت چھوڑو، حسینیت کے لڑ لگ جاؤ، حسین کے غلام بن جاؤ. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ گھرانہ وہ ہے جو سخیوں کا گھرانہ ہے، جو ان کے لڑ لگتا ہے وہ اس کو خالی چھوڑتے. اور شہزادی کونین آئی تھی نا میرے نبی کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ کچھ شہزادیاں نو دیو، اے پتر ان تھوڑے تے کچھ انہاں نے، اور بولیے نا کچھ ان کو دو. اب میرے نبی علیہ السلام کا دربار وہ ہے جہاں سے منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی میری خیرات نہ پوچھو. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. میرے نبی علیہ السلام کا وہ دربار جہاں پہ ابو ہریرہ کہیں آقا گلاں یاد نہیں رہندیاں، بھول جاتا ہوں، دماغ کا کمزور ہوں، کچھ مجھے دیجئے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا اخروٹ اور بادام جا کے کھاؤ، فرمایا چادر بچھاؤ. چادر بچھائی، بک بھرے، چادر میں ڈالے، فرمایا لیٹ کے سینے سے پھیر لے، کبھی بھی نہیں بھولے گا. ابو ہریرہ نے یہ نہیں کہا بیچ میں ڈالا کیا ہے، خالی ہاتھ تو پھیر پھیر کے بیچ میں ڈال دیے. صحابہ جانتے تھے دو جہاں کی نعمتیں ہیں، ان کے خالی ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ دے دیا ہے. اب مانگا ہے شہزادی کونین نے نواسوں کو کچھ دو. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ام الحسن فالہ ہیبتی وسودتی، فرمایا حسن کو میں اپنا روب عطا فرماتا ہوں اور حسن کو میں اپنی سرداری عطا فرماتا ہوں. اور کہا ام الحسین فالہ جرأتی وجودی، کہا حسین کو میں محمد اپنی جرت اور اپنی سخاوت عطا فرماتا ہوں. آج 14 صدیاں بیت گئیں، کہتے نہیں ہو سخی حسین لجپال، تو کہتے ہو نا یہ سخی کا لقب کیوں لگا؟ یہ مدینے کے تاجدار نے اپنی سخاوت کا حصہ عطا فرمایا. سخیوں کا گھرانہ ہے، ان کے لڑ لگو تو خالی ہاتھ نہیں چھوڑیں گے، ضرور کچھ نہ کچھ عطا فرمائیں گے. اس واسطے سب کچھ چھوڑ کر اگر حسین کے ساتھ ملنا ہے، سچ کا ساتھی بننا، سچ پہ ڈٹ جانا، سچ پہ قائم ہو جانا، سچ پہ ہی مر جانا. حسین پاک تمہاری اس قربانی کو کبھی ضائع جانے نہیں دیں گے. آخری بات چونکہ حضور پیر سیال لجپال سے نسبت ہے، تیسرے سجادہ نشین سیال شریف کے خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ساری زندگی حسینیت پہ گزری. بولیے ساری زندگی کافر کے سامنے ڈٹ کے کھڑے رہے. 10 محرم آئی، نیاز کا پانی سبیل لگانی تھی، تو کیا کہا؟ فرمایا یہ خدمت آج مریدوں سے نہیں لینی، محمد قمر الدین نیاز حسین کا پانی آج مریدوں کو آپ ہی پلاؤ. 10 محرم کو حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نیاز حسین کا پانی پلایا. نیازیں آپ بھی دیتے ہو، ہم بھی دیتے ہیں، پتہ نہیں قبول کس کی، لیکن یہ ہے وہ گھرانہ جس نے حسینیت کو زندہ کر کے دکھایا. پانی پلایا،
سوئے، جب اٹھے تو مریدوں کو بلا کے کہا یہ بعد میں انتظام سنبھال لینا۔ انہوں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ اور میں تھوڑے وقت کا مہمان ہوں۔ انہوں نے کہا کیوں حضرت؟ کہا یہ پانی نہیں سبیل لگائی۔ کہا پھر؟ کہا سویا ہوں تو خواب میں حسنین کریمین آ گئے، حضور کے دونوں نواسے شہزادے میرے خواب میں تشریف لائے، اور شہزادوں نے خواب میں آ کر مجھے کہا ضیاء الدین تیرے بیٹے محمد قمر الدین نے جو پانی بانٹا ہے وہ ہم نے پسند فرمایا ہے اور قبول بھی فرمایا ہے، اب دیہڑے تھوڑے 2.5 باقی ہیں، تو بھی ہمارے پاس آنے والا ہے۔ فرمایا میرا ذوق کہتا ہے 2.5 سالوں کی، 2.5 مہینوں کی، 2.5 ہفتوں کی بات نہیں، 2.5 دنوں کی بات ہے، بس 2.5 دنوں کے بعد میں بھی پردہ کرنے والا ہوں۔ 10ویں کا آدھا دن گزرا، 11ویں اور 12ویں کا پورا دن گزرا، اور حضور خواجہ محمد ضیاء الدین دنیا سے پردہ فرما گئے۔ جنہوں نے دل سے کیا ہو شہزادے ان کی نیاز کو لجپال گھرانہ ہے، قبول بھی فرماتے ہیں اور عظمتیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس محفل پاک میں آ کر میری دعا ہے کہ ہمیں اس گھرانے کی رب ذوالجلال کامل محبت عطا فرمائے، ہم زندہ رہیں تو حسینی، موت آئے تو ہمیں حسینیت پر، اور اللہ کل قیامت کے دن ہمارا حشر کرے تو حسینوں کے پاک کے غلاموں میں ہمارا حشر فرمائے۔ اور یہ محفل پاک جن بھائیوں نے سجائی، اللہ تعالیٰ سب کا آنا مل بیٹھنا اپنے دربار عالی شان میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔